لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ ان روزوں کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام صادق علیہ السلام سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا۔ حضرت نے ایک لائن میں فرمایا، لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ رہو جہاں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب تقوی کا آسان تعریف یہ ہوئی کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ یہ چیز اگر آدمی کے اندر آ گئی تو وہ متقی ہے، کیا واجب نہ چھوڑے۔ اور اسی لیے بعض روایتوں میں اس قدر تاکید ہے کہ بھیا عمل کم کرو چلے گا مگر گناہ نہ کرو۔ چنانچہ روایت کہتی ہے ترکو لقمۃ الحرام، بڑی غضب کی روایت ہے، فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا وہ خدا کو زیادہ پسند ہے بنسبت 2000 مستحبی نمازوں کے۔ یعنی مستحبی نماز نہ پڑھو چلے گا مگر گناہ نہ کرو۔ تو اب تقوی کا اصل مفہوم کیا ہوا؟ واجب نہ چھوٹے اور بولیے حرام پر عمل نہ کرے، یہ ہو گیا تقوی۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر عمل قبول کروانا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ واجب نہ چھوٹے، حرام پر عمل۔ کہ یہ کام آسان نہیں ہے، کیا کریں کہ ہمارے اندر تقوی ہو جائے؟ کہ یہ 1 مہینے کا اللہ نے انتظام کیا، یہ ٹریننگ کا، کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے اسی لیے واجب کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
تو کل تک بات یہاں پہنچی، پیغمبر کا جو خطبہ چل رہا ہے کہ حضرت نے اتنی اہمیت ہے ماہ مبارک رمضان کی کہ حضرت نے شعبان کے آخری جمعے میں یہ پورا خطبہ ماہ مبارک رمضان کے لیے فرمایا۔ کل آخری فقرہ یہاں پہ رکی تھی بات، وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس مہینے میں تاکہ تمہارے یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ یہاں تک کل جو لوگ تھے پتہ ہے۔ اب آج سے فرماتے ہوئے توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اس مہینے میں خاص کر کے، یوں تو توبہ ہر زمانے میں ہونا چاہیے، آدمی کو ہر وقت توبہ کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن خاص کر کے اس مہینے میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بولیے توبہ کرو۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، اور اس مہینے میں نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف بلند کرو دعا کے لیے۔ کیوں؟ فإنہا افضل الساعات، اس لیے کہ نماز کا ٹائم سب سے بہتر وقت ہوتا ہے انسان کی دعا کے لیے۔ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، کہ یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوا، خدا سنتا ہے جب اس کو پکارتے ہیں۔ ویلبیہم اذا نادوا، جب آواز دیتے ہیں اللہ لبیک کہتا ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ حج پہ جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں نا، یہ لبیک کیوں کہتے ہیں؟ سوال یہ کہ ہم کو حج پر لبیک کیوں کہلایا جائے؟ کہ اللہ نے پکارا ہے کہ آؤ حج کے لیے، تو جب ہم جاتے ہیں تو اسی پکار کے جواب میں کہتے ہیں کیا؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہاں یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو پکارو گے تو جیسے تم لبیک اللہم لبیک کرتے ہو ویسے ہی اللہ تمہارے لیے لبیک کہے گا، میرے بندے لبیک۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْا، خدا لبیک کہتا ہے جب اس کے بندے اسے پکارتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا، خدا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتے۔ یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگو تمہاری جانیں مرہونۃ، رہن جانتے ہیں رہن رکھنا، آپ نے جو ہے وہ کوئی اپنا سامان رہن رکھ دیا تو اب آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ادا نہ کر لے، وہی کہتے ہیں تمہاری جانیں رہن ہو گئی ہیں باعمالکم، تمہارے اعمال سے۔ ففکوہا باستغفارکم، اپنی جانوں کو رہن سے چھڑاؤ گناہ کے استغفار کے ذریعے سے۔ وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، تمہارے گناہوں کے بوجھ سے تمہاری جو ہے وہ پیٹھیں وزنی ہو گئی ہیں۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، طولانی سجدے کر کے اپنی پیٹھ کو ہلکا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ، یا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اقسم بعزتہ، خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے، ذہن میں رہے کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، کاہے کے لیے؟ اللہ یعذب المصلین والساجدین، خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا، وہ سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں۔ ولا یروعہم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے ان لوگوں کو ڈرائے گا نہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، اے لوگو اس مہینے میں جو بھی کسی مومن کو افطار کروا دے، من فطر منکم صائما مؤمنا، جو کسی ایک بندے مومن کو اس مہینے میں افطار کروا دے، کان لہ بذلک عند اللہ
اتق نسمتن، ایک غلام آزاد کرنے کے بولیے برابر ہے، ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، گزشتہ گناہوں کی معافی ہے اگر کوئی کسی ایک مومن کو افطار کروا دیتا۔ قیل یا رسول اللہ، یہاں تو یہ ہے کہ کسی نے کہا، بعض کتابوں میں ہے کہ امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ ولیس کلنا نقدر علی ذلک، سب کی اوقات تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ جو مہنگائی اس وقت ہے، آپ کسی ایک مومن کو اگر افطار کروائیے، یہ کیا نام ہے ان کا، خادم، تو خادم صاحب جو ہے وہ ایک دن ہمارے لیے لے آئے وہ سوپ، ہم نے کہا یار سوپ لے آؤ روٹی سے کھا لیں گے، تو وہ اتفاق سے دکان والے نے کیا کیا کہ وہ جو پرچی تھی نا اسی میں ڈال دی، تو پرچی نکال کے دیکھ لی ہم نے، تو خالی اتنا سا سوپ 100 روپے کا تھا بھائی، 100 روپے کا۔ میں نے کہا ارے باپ رے اتنی مہنگائی۔ اب آپ اگر کسی مومن کو افطار کروائیے گا تو سستا ہے، 200-400 روپے تو لگ جائیں گے نا ایک آدمی کو افطار کروانے میں۔ میں رکشہ چلاتا ہوں، دن بھر میں مشکل سے 500 روپے 1000 روپے کماتا ہوں میں، تو میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں کہ کسی بولی ہے مومن کو افطار کرواؤں اس مہنگائی میں؟ یہی ہے کہ قیلا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، ہر آدمی اس قابل نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 500 روپے لگا کر کسی کو افطار کروا دے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے اپنے کو بچاؤ چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ صلوات بر محمد، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے کو بچاؤ جہنم کی آگ سے چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو افطار کرواتا ہے تو بولیے گویا جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ اتقوا النار، اچھا صاحب کھجور بھی لینے جائیے آپ، تو وہ بھی جو 250-300 کو ڈبہ ملتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کیمیا والا ہے نا، اتنا والا، تو وہ بھی تو اوقات نہیں ہے۔ فرماتے چلو کوئی بات نہیں، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، بجھاؤ جہنم کی آگ کو چاہے ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک بات کہہ دیں، صلوات بر محمد و آل محمد، ایک بات کہہ دیں آپ کو، دین میں بھی دماغ کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حضرت سلمان فارسی، کتنا زبردست دماغ تھا ان کے پاس۔ رسول اللہ نے کہا کہ جو کوئی علی کی فتح کی خبر لائے گا، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ جنت کنفرم اس کی، تو اب بہت سے لوگ جو ہے جنت کے چکر میں دوڑ پڑے، اس کو کہتے ہیں دماغ۔ ابو ذر وہ سلمان وہیں بیٹھے رہ گئے رسول اللہ کے پاس، آرام سے باتیں کر رہے ہیں، جیسے ہی وہاں امیر علیہ السلام کو فتح ہوئی پبلک دوڑی، تو دوڑتا دیکھ کے سلمان سمجھ گئے کہ کام ہو گیا، یا رسول اللہ مبارک ہو۔ وہ لوگ بےچارے جو ہے وہ پتہ نہیں 500 میٹر 1 کلومیٹر کتنا دوڑ کے آئے، سلمان کہیں گئے بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے جنت فائنل ہو گئی۔ اور جب آ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، رسول اللہ نے کہا سلمان لے گئے، ہوا نا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی دین میں ثواب کمانے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ افطار کرواؤ جہنم کی آگ بجھاؤ، پیسہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی ایک کھجور کھلا دو، پیسہ نہیں ہے۔ اب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہ مسجد میں سارے افطار کا انتظام ہے، پیسہ کسی نے لگایا ہے، پکایا کسی نے ہے، وہاں رکھا ہوا ہے وہ گلاس بھی اور پانی بھی، تمہارا کچھ لگنا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں دماغ۔ کم از کم اٹھا کر کے 2-4-10 گلاس مومنین کو ایسے ہی دے دو، وہی ثواب مل جائے گا، تمہارا پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ فرماتے اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، بچو جہنم کی آگ سے چاہے ایک گلاس
پانی ہی کیوں نہ ہو. ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر. صلوات بر محمد و آل محمد. خلقہ، جو بھی اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کر لے، کان لہو جوازا علی الصراط. تو یہ دیکھیے عام طور پہ ہوتا کیا، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے، جب آدمی پیاسا ہوتا ہے، بھوک لگی ہے، ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے نہیں آتا ہے، ذرا سی بات پہ تاؤ آتا ہے. شاید اس لیے متوجہ کیا رسول اللہ نے کہ اس مہینے میں جب بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، نوکر نے کچھ گڑبڑ کر دی، ملازم نے کچھ گڑبڑ کر دی، تو تم کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ پیغمبر نے فرمایا جو بھی اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کر دے، اس کے لیے صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا. صلوات بر محمد. البتہ چاہے جتنا اچھا اخلاق کر لیجئے. رک جائیے، یہاں اب رکیں گے، اس لیے کہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کل سے کہ دھیرے دھیرے یہاں سے ایک 10-15 منٹ مولا کی طرف گھوما جائے، اور پرسوں نرسوں سے مکمل ہو جائے گی مولا کی طرف جب یہ ختم ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل. بہانہ چاہیے امیر المومنین کی طرف جانے کا، یہ بہانہ مل گیا کہ من حسن خلقہ فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کر لے، کان لہو جوازا علی الصراط، تو یہ اس کا اچھا اخلاق اس کے لیے صراط سے گزرنے کا پرمٹ بن جائے گا. صلوات بر محمد. تو کہنے لگا پکا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اپنا اخلاق اس مہینے میں، بولیے، اچھا کر لو، تمہارے لیے یہ اخلاق پرمٹ بن جائے گا، جواز بن جائے گا صراط سے گزرنے کا. کہا تو بہت آسان کام ہے، بالکل اخلاق اچھا کرنا چاہیے. کہا نہ، چاہے جتنا اخلاق اچھا کر لو، اگر ایک چیز اندر نہیں ہے تو نہ اخلاق کام آئے گا، اخلاق تو چھوڑو، نماز روزہ کام نہیں آئے گا. صلوات. وہ کیا ہے؟ اب آئیے، ابھی میں صراط سے آتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا یا علی، اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے جتنا اخلاق اچھا کر لو، اگر عشق علی کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بھی کام نہیں کرے. صلوات در محمد. یہ ساری چیزیں جو سنائی جا رہی ہیں وہ عشق علی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر بغیر عشق علی کے ہے تو کوئی چیز، اور عشق علی بھی ہے. سنیے آپ یہ حدیث، صلوات در محمد و آل محمد، یہ حدیث سنیے، عشق علی بھی ہے. اس کے باوجود روایت کہتی ہے کہ صراط میں الگ الگ اسپیڈ ہے. عجیب. ایک روایت لا یجوز علی الصراط، صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا سوائے اس کے جس کو علی علیہ السلام کی طرف سے پروانہ ملے، اجازت نامہ ملے. یہ روایت ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو بھی علی کی طرف سے مل گیا، آپ کو بھی علی. اب روایت کہتی ہے مگر صراط سے گزرنے والوں کی اسپیڈ 4 طرح کی ہوگی. کتنے؟ 4. نمبر 1 کل برق، کچھ لوگ صراط سے گزریں گے جیسے بجلی کی طرح، آپ نے بٹن دبایا سیکنڈ نہیں لگتا وہاں پہنچنے میں، اس کو جل گئی. یہ تو دنیاوی بجلی کا حال ہے، اور الہی برق کتنی تیز رفتار ہوگی. تو ایک اسپیڈ کیا ہے؟ کل برق، بجلی کی طرح. یہاں صراط پہ آئے، اس پار. 1 2 کا ادول فرس، کچھ لوگوں کی اسپیڈ ہوگی گھوڑے کی طرح سے.
گھوڑا 40-50 کی اسپیڈ تک چل لیتا ہے، اس اسپیڈ سے. یہ 2 ہو گئی. 3 نارمل واک، جو صبح چلتے ہیں آپ لوگ، صبح کی واک کرتے ہیں، یہ 3 ہو گئی. چوتھی میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ صلوات پڑھیے، گڑھتا ہوں. تو ہم لوگ جو ہے وہ فیض آباد سے ایک بارات گئے. ہمارے اسکول کے جس میں ہم مدرس تھے، ہمارے پرنسپل صاحب بھی تھے، مولانا محسن صاحب. وہ خالص شہر کے، وہ بھی شہر میں رہے، ان کے والد بھی شہر میں رہے، ان کے دادا بھی رہے، پردادا بھی. ہم لوگ گاؤں کے نکلے ہوئے. تو وہ بس سے گئی تھی بارات، تو گاؤں کے باہر مین سڑک پر بس روک دی گئی. اندر گاؤں میں جانا تھا، پتلے پتلے راستے تھے، اگل بغل کھیتیاں تھیں. تو میں چلا جا رہا ہوں. محسن صاحب بیچارے ہمارے ساتھ تھے. وہ چلتے چلتے کبھی پیر ان کا اس طرف کھیت میں چلا جائے، کبھی پیر ان کا اس طرف کھیت میں چلا جائے. ہم کچھ دور جا کے رکے رہے، آ جائیں تو چلے. کہنے لگے کہ یار وسیع صاحب، آپ نہیں پھسل رہے ہیں، ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہماری عادت ہے گاؤں میں رہنے کی. تب تک ہم کو یاد آ گیا یہ حدیث. ارے میں نے کہا محسن صاحب، وہ جو روایت ہے صراط پہ 4 طرح چلنے والوں کی، چوتھی قسم یہی ہے. صلوات. سمجھ میں آئے گا؟ آپ کی زندگی میں نہیں بولیں گے. کبھی ادھر پھسلے، کبھی ادھر پھسلے. سوال اس بات کا ہے کہ جب سب کو اجازت نامہ مولا کی طرف سے آئے تو اسپیڈ میں ڈفرنس کیوں ہے؟ بھئی آپ کو بھی تو مولا کی طرف سے لکھ کے ملا ہے، آپ کو بھی. تو آپ کیسے بجلی کی طرح، آپ کیسے گھوڑے کی طرح، آپ کیسے گرتے پڑتے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جواب دیکھیے، ملے گا تو اجازت نامہ مولا ہی کی طرف سے، لیکن کیا سب کی محبت ایک جیسی ہے؟ جو اسپیڈ میسم کی ہوگی وہ ہماری کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اسپیڈ سلمان کی ہوگی وہ ہماری آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات ایک چیز. اور دوسری چیز، اب یہاں سے پھر گھومتا ہوں میں رمضان میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صراط پر رکاوٹ بن سکتی ہیں. اسی لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ ایک تو علی کا اجازت نامہ، دوسرے اس ماہ مبارک رمضان میں من حسن خلقہ، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، ورنہ بہت سی رکاوٹیں ہیں. آپ مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہم کو پتہ نہیں کہ کہاں چوک گئے ہیں اور کون آ کے صراط پر ہم کو روک سکتا ہے. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں 2 چیزیں سنیے. ایک دیکھیے، قرض کے بارے میں جب آپ پڑھیے گا تو قرض دینے کا بڑا ثواب ہے. قرض دینے کا اسی کتاب میں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، آگے ہی بات تو سنیے. صدقے کا ثواب کتنا ہے معلوم ہے؟ 10 گنا. آپ نے 10 روپیہ صدقہ نکالا، آپ کا نوٹ کتنا ہوگا؟ 100 روپیہ. صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا. قرض کا ثواب کتنا ہے؟ 18 گنا. صدقے کا ثواب بولیے اس کو، چلیے بات آگے بھی تو آدھا گھنٹہ اس کو پھیلاتا ہوں. صدقے کا ثواب 10 گنا، قرض کا ثواب 18 گنا. صدقے میں جو پیسہ دیا آپ نے وہ تو چلا گیا نا، گیا، اس کا ثواب 10 گنا. اور جو آپ نے قرض دیا ہے 2 مہینے بعد واپس آ جائے گا شکریہ کے ساتھ. جس میں آپ کا مال چلا گیا اس کا ثواب تو 10 گنا. اسی لیے کہتے ہیں بھائی، دین اپنی عقل سے سمجھنے کا نام نہیں ہے. صلوات اور اہل بیت بتائیں گے کیا ہے. ہم اپنے حساب سے، یار صدقے میں پیسہ میرا چلا گیا 10 گنا اور قرضے میں تو واپس آ گیا اس میں 18 گنا. ایسا کیسے؟ بھیجے میں آتی ہے بات. ایک داستان سناتا ہوں، ایک دم کلیئر ہو جائے گا کیوں. صلوات بر محمد. دیکھیے، مدد کرنا کسی کی بہت بڑا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مدد کرنا کسی کی، یہ نماز روزے سے افضل ہے، مستحب بھی ہے، واجب تو ادا کرنا ہی ہے.
اس سے بڑھ کر کے ہے. ایک آدمی امام رضا علیہ السلام کا زمانہ اس سے نقل کیا نا پیچھے، امام کا زمانہ ہے، اس کا پیسہ غائب ہو گیا. کہاں جائے؟ امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا مدینے میں. تب امام مدینے میں آ کے اس نے اپنی فریاد کی، صاحب میں فقیر نہیں ہوں، میرے ساتھ ایسا کیس ہو گیا ہے، آپ اتنا دے دیجئے میں خراسان پہنچ جاؤں، آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا. امام سمجھ گئے کہ عزت دار آدمی ہے، فرمایا بیٹھو. مدد کرنا اتنا ہنر نہیں ہے جتنا کسی کی آبرو بچانا ہنر ہے. میں اسی کو سنانے جا رہا ہوں. امام نے کہا بیٹھو. جو لوگ تھے وہ دھیرے دھیرے چلے گئے، ایک دو بچ گئے. حضرت اندر گئے. اس نے تو خالی کرایہ مانگا تھا. امام نے ایک معقول رقم تھیلی میں رکھی، دروازے کے پیچھے سے پکارا، وہ مرد خراسانی جس کا سفر میں توشہ گم ہو گیا تھا، جی دروازے کے پاس آؤ. حضرت نے پیچھے سے ہاتھ نکالا، کہا یہ لو جاؤ، اور سنو یہ میں نے تم کو دیا ہے، تمہارا مال ہے، جو چاہو کرو، میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں، تم مالک اس کے ہو. اور سنو میرا انتظار مت کرنا، میرے آنے سے پہلے چلے جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا. جب چلا گیا تب امام باہر حجرے میں آئے تو جو دو ایک صحابی تھے کہنے لگے مولا آپ نے بہت دے دیا. اچھا یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہے نہیں ہوتا، خرچ کوئی کرتا ہے تکلیف کسی کو ہوتی ہے. صلوات ہی سنائے نہیں سنائے، یہ ہر دور میں رہا ہے. ارے حتیٰ امام حسین سلام اللہ علیہ کا زمانہ تھا، امام کے فرزند کو ظاہراً شاید علی اکبر ہی رہے ہوں گے، کو سورہ حمد یاد کرا دی کسی نے، سورہ الحمد. امام نے اس کو 1000 درہم اور کپڑا اور کیا کیا دیا، منہ بھر دیا اس کا. ایک ساتھ کہنے لگے ارے مولا ایک الحمدللہ یاد کرانے پر اتنا سب خرچ کر رہے ہیں. امام حسین تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، لیکن امام کا جواب سنیے. امام نے فرمایا سنو یہ جو کچھ میں نے دیا ہے نا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے جو اس نے میرے بیٹے کو دیا ہے. کیسے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مزمل. قرآن کس نے پڑھایا آپ کو؟ مولوی صاحب نے. مان لیجئے کس نے پڑھایا آپ کو قرآن؟ مولوی صاحب نے. آپ کے ابا نے مولوی صاحب کو 100-200 روپے کچھ دیے ہے نا؟ جا کے مولوی صاحب سے ملیے اگر زندہ ہے. مولوی صاحب وہ جو 200 روپے میرے پاپا نے آپ کو دیے تھے وہ لائیے ذرا. تو مولوی صاحب کا جواب کیا ہے؟ ارے بیٹا وہ گھر تک نہیں پہنچا، وہ تمہارے یہاں سے نکلنے کے بعد ہی تو یہ لے لیا یہ لے لیا یہ لے لیا، اسی دن ختم ہو گیا. تو جو آپ نے دیا 200 روپیہ وہ ختم ہو گیا. اور اگر 50 سال کے بعد میں آپ سے پوچھوں کہ جو مولوی صاحب نے الحمدللہ یاد کرایا تھا ذرا سناؤ تو آپ نے جو دیا وہ ختم ہو گیا، استاد نے جو پڑھایا وہ قبر تک گیا. تو کس کا زیادہ ہے؟ صلوات بر محمد ہے یا نہیں ہے؟ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے بہت. تو امام حسین سے کہا ارے مولا ایک الحمدللہ یاد کرانے پہ اتنا. حضرت نے کہا اس نے میرے محبوب کا کلام یاد کرایا، جو اس نے دیا ہے یہ میرا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے. تو ہر جگہ ایسے ہی ہے. تو امام آئے تو دو ایک ساتھ کہنے لگے مولا آپ نے بہت دے دیا، آپ نے تو اس کو غنی کر دیا. کوئی بات نہیں. اب اس نے سوال کیا مگر مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اس سے کیوں کہا کہ میرے آنے سے پہلے چلے جانا؟ مولا نے کہا وجہ دیکھیں یہ باریکی سوائے اہل بیت کے کہیں نہیں ملے گی آپ کو. مولا نے کہا دیکھو جب آدمی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی سے کچھ لیتا ہے، تو اس کے چہرے پر ایک طرح سے خفت اور ذلت کے آثار ہوتے ہیں. مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. سمجھ میں آیا نا؟ تو اب اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، تو اس کی ذلت بھی تو ہی صدقہ لینے میں نا ہے. لیکن اگر کسی کو قرضہ دیا ہے آپ نے تو کوئی ذلت نہیں، آج لیا ہے کل واپس کر دیں گے. تو جہاں آپ نے آبرو لے لی 10 گنا، جہاں کام بھی ہو گیا عزت بھی بچ گئی 18 گنا. صلوات. اب سمجھے کیوں یہ باریکی کیا ہے دین کی؟
تو صدقے کا ثواب بولیے 10 گنا، قرض کا ثواب 18 گنا. لیکن جہاں دونوں باتیں سناتا ہوں میں. قرض دے صدقہ نکالتے ہیں آپ کتنا؟ 10 روپیہ، 5 روپیہ. کربلا اور بلا جانے لگے 100 روپیہ، ہے نا؟ بس اس سے الگ کوئی آدمی ایسا ہے جو 50,000 روز صدقہ نکالتا ہو، کوئی آدمی ہے جو 2 لاکھ روپے روز صدقہ نکالتا ہو. اس میں انکلوڈنگ مائی سیلف. کوئی ہو ہاتھ اٹھا دے. کہا میں بھیا کروڑپتی آدمی ہوگا وہ بھی 2 لاکھ کا صدقہ ڈیلی. کہ مگر دین کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ڈیلی لکھا جاتا ہے صدقہ. وہ کون لوگ ہیں؟ اب سنیے. وہ لوگ ہیں، میری مجبوری تھی. آپ کا نام؟ شبر بھائی. میرے بچے کی شادی ہے، مجھ کو 2 لاکھ روپے دے دیجیے. میں انشاءاللہ جب میرا فنڈ آ جائے گا تو میں آپ کو جون تک دے دوں گا. کچھ حالات ایسے ہوئے، کورونا ہو گیا، کیا ہو گیا، پیسہ پھنس گیا، نکلے ہی نہیں. اب میرا وعدہ تھا 30 جون کو دینے کا. تو دین کہتا ہے 2. واقعی ہماری اوقات نہیں ہے. اب دین آیا کہتا شبر جی کہ یہ مجبور ہے. کا وعدہ تھا، کا ٹھیک ہے وعدہ تھا مگر مجبور ہے. ٹائم دو اس کو. ہم بینک میں ڈالتے ہم کو انٹرسٹ ملتا. اب یہ بتا لیں 2 مہینے میں دیں گے 6 مہینے میں دیں گے. کہ جو بینک دے گا نا اس کا کئی گنا ہم دیں گے. کہ آپ کیا دیں گے؟ کہ جو ٹائم طے ہے اگر وہ اس ٹائم پر نہیں دے سکا اس کے بعد جتنے دن لیٹ ہوگا اتنے دن تمہارے پیسے کو ہم صدقہ لکھتے رہیں گے. صلاۃ در محمد اور کیا. تو اس قدر اہمیت ہے قرضے والے کی. کہا گیا زبردستی مت کرو. اگر اس کو ٹائم دے سکتے ہو تو دو، تم کو صدقہ. لیکن ادھر قرضے والے کو کہا گیا خبردار، کسی کا پیسہ لے کے مرو گے تو ساری نیکی ایک طرف. ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. سنیے، صحابی کا انتقال ہو گیا. زیادہ نہیں 3 دینار ان کے اوپر قرض تھا. رسول اللہ کو پتا چلا مر گئے. رسول اللہ نے صحابہ سے کہا جاؤ تم لوگ نماز پڑھا کے دفن کر دو ان کی، میں قرضدار کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. یو نو سر. تب وہ کوئی رشتہ دار تھے، وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں ادا کر دوں گا. تب رسول اللہ نے نماز پڑھائی. ان کی قرض کی اتنی اہمیت ہے. روایت کہتی ہے ادھر شہید کی روح نکلی سارا گناہ معاف. قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ادھر شہید کی روح نکلی، ادھر سارا گناہ الا الدین، سوائے قرض کے. حتیٰ شہید کا بھی قرضہ معاف بولیے نہیں ہوگا. یہ ہو گیا. ایک تیسری چیز تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ ٹائم دے دو، ادھر کہا جا رہا ہے کہ خبردار کسی کا پیسہ لے کے مرنا مت، اس کا ادا کرو. ایک تیسری چیز بھی ہے، صلوات بر محمد. سن لیجیے اس کو. ایک بزرگ صحابی ہے امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے، ابن ابی عمیر. سنیے غضب کی بات، ابن ابی عمیر ارسٹ ہو گئے. حکومت نے کہا مین شیعوں کے نام بتاؤ، چھوڑ دیں گے. انہوں کا نہیں ہو سکتا. حکم ہوا 100 کوڑا مارو اس کو. ابن ابی عمیر کا کپڑے کا کاروبار تھا زبردست، اس زمانے کے لکھپتی آدمی تھے. 100 کوڑے کھا لیے، نام نہیں کھولا. پھر یہ کہ 100 اور مارو. خود ابن ابی عمیر کہتے ہیں دل میں آیا ایک آدھ نام لے لو، شبر وبر کا کام ختم ہو. جیسے ہی میں نے سوچا کہوں تب تک میرے کان میں آواز آئی یا ابن ابی عمیر اتق اللہ، ڈر. میرے اندر طاقت آ گئی. وہ 100 کوڑا بھی میں کھا گیا، نہیں بتایا، جیل چلے گئے. سارا کاروبار چوپٹ، جس کو جہاں ملا لوٹ مار شروع. ابن ابی عمیر کی ایک بہن ہے، یہ جو ہم لوگ بیٹھ کے بڑے آرام سے کتاب کھول کے پڑھتے ہیں نا، یہ کتنی مشقت سے ہم تک پہنچی ہے وہ سنیے. صلوات بر محمد و آل محمد. ابن ابی عمیر
کی بہن نے ابن ابی عمیر کے دوستوں کو بلایا, ہم کو فلاں لکڑی کا صندوق چاہیے, کوئی لکڑی ہے جو مٹی میں بھی ڈال دو تو 100 سال خراب نہیں ہوگی. صندوق بن کے آ گیا. کچھ ابن ابی عمیر کی کاپیاں تھیں, اس صندوق میں رکھ کے دفنا دیا. دوستوں نے کہا اتنا سارا مال دکان پوری لٹ گئی, اس کی پرواہ نہیں, تم کوئی چند کاپیوں کے چکر میں اتنا پریشان ہو. کہا میرا بھائی چھوٹ کے آئے گا, اللہ کرے گا اور پھر بزنس کھڑا کر لے گا. اور یہ کہا اس میں میرے بھائی نے اماموں سے سن سن کے ان کی حدیثیں لکھی ہیں, یہ علوم اہل بیت ہیں, یہ ضائع ہو جائیں گے تو نہیں ملیں گے. اس طرح سے یہ حدیثیں بچ کے ہم تک آئی. بہرحال کچھ دنوں کے بعد ابن ابی عمیر چھوٹ گئے, سارا بزنس برباد, آنا پائی پائی کے محتاج. جس زمانے میں حالات ان کے اچھے تھے, ایک بندے خدا نے ان سے 10,000 قرض لیا تھا. جب اس کو, وہ بھی شریف آدمی تھا, جب اس کو پتا چلا کہ ابن ابی عمیر آزاد ہو کے آ گیا اور سب برباد ہو گیا, کھانے تک کی محتاجی ہے, تب اس کو احساس ہوا کہ ایک وقت ہمارا تھا, ابن ابی عمیر نے ہم کو دیا, آج ان کا وقت ہے. اس کی اوقات نہیں تھی. بہرحال اس نے اپنا مکان بیچا, قرضہ ہے, اور 10,000 لے کے آیا. اب یہ ایمان دیکھیے آپ, ابن عمیر کے سامنے رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ کہ پیسے ہیں. کیسے پیسے ہیں؟ کہا یاد ہے آپ کو, ہم نے, میرے حالات بڑے خراب تھے, میں نے آپ سے ادھار لیا تھا. کہا یاد ہے مجھ کو. کہا تو وہی جو ہے وہ واپس کرنے آئے. کہا وہ بھی سمجھ رہا ہوں میں, تم واپس, لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری اوقات نہیں ہے واپس کرنے کی. تم یہ پیسہ لائے کہاں سے ہو؟ کہنے لگے کہ صاحب میں نے اپنا گھر بیچ دیا. کہا ٹھیک ہے, مگر یہ پیسہ میں نہیں لے سکتا ہوں. کیوں؟ آپ کا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ کا ہے, لیکن میرے امام نے فرمایا ہے, اب روایت سنیے, میرے امام نے فرمایا ہے کہ قرض کی وجہ سے کسی کی چھت نہیں چھینی جا سکتی. چونکہ تو نے مکان بیچ دیا, میں یہ پیسہ نہیں لے سکتا ہوں. یہ ہے اماموں کے اصحاب کا تقوی. صلوات در محمد. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ بات وہاں سے گھومی, تو صراط سے گزرنے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک یہ ہے جو ابھی عرض, کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنا اخلاق اچھا کر لے گا, کان لہو جوازن علی الصراط, تو اس کو جو پرمٹ مل جائے گا صراط سے گزرنے کا. لیکن اب جو چیزیں روک سکتی ہیں, اسی میں ایک بزرگوار ہے, وہ ختم کیا میں نے, نام تھا ان کا مرحوم سید ہاشم رضوان اللہ علیہ. آپ نے نام سنا ہوگا, بزرگ شخصیت گزری ہے, آیت اللہ شہید دست غیب رضوان اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے پوری, کبھی اللہ نے اگر توفیق دی تو بیٹھ کے ایک ایک پڑھوں آپ کو لے کر کے. گناہان کبیرہ کے, اس گناہان کبیرہ میں جو قرض پر آتے ہیں تو وہاں حاشیے پر انہوں نے یہ داستان لکھی ہے. ایک بزرگ عالم تھے سید ہاشم, ممبر سے انہوں نے خود اپنا قصہ بیان کیا اور اپنی قبا کھول کے دکھلایا. قصہ کیا ہے؟ اور مجلس تمام. قصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے, نجف کی بات, یہودی سے, مسلمان کی بات نہیں ہے, شیعہ کی بات نہیں ہے, گھر خاندان والے کی بات, ایک یہودی سے میں نے 20 درہم یا دینار قرض لے لیا. طے یہ ہوا کہ 5-5 کر کے 4 مہینے میں دے دیں گے. پہلے مہینے, دوسرے مہینے 2 عدد میں نے دے دیا, 10 درہم, 50% ادا ہو گیا, 10 باقی ہے. اب دیکھیے اس میں غلطی بھی نہیں, ایک صلوات بر محمد و آلہ. ایک چیز اور رک کے کہہ رہے ہیں, اس لیے جو ہے وہ اس اعتراض کا جواب پہلے دے دوں کہ یہ بتائیے کہ اگر ہماری غلطی نہیں ہے تب بھی ہم کو سزا ملے گی؟ سوال یہ ہے. دیکھیے غلطی اور سزا ایک الگ میٹر ہے, لیکن کچھ جگہیں ہیں جس کا اثر فطری ہے, وضعی ہے, وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اوے بیٹا, واٹس یور نیم؟ زین علی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے. میں جیسے ہی نکل رہا تھا پیچھے سے ایک ڈنڈا لے کے آئے زین علی بھائی نے, اور پیچھے سے مجھ کو مارا. میرا سر پھوٹ گیا, خون بہنے لگا. غلطی کس کی ہے, میری کی زین علی کی؟ زین علی کی نا. ڈنڈا انہوں نے مارا,
میری تو کوئی خطا ہی نہیں، میں تو اچھا خاصا مومن بیچارہ مجلس پڑھ کے جا رہا تھا، میری خطا کیا تھی جو میرا سر پھوٹ گیا؟ میری خطا کیا تھی جو میرا خون بہ رہا ہے؟ کہ وہ خطا ہوتا بعد میں دیکھی جائے گی، زین علی کو کیا سزا ملے گی قیامت وہ بعد میں دیکھا جائے گا، ڈنڈا پڑے گا تو سر پھوٹے گا، یہ اثر ہے فطری۔ صلوات بر محمد وآل، سمجھ گئے آپ؟ قرضہ ادا نہیں کرو گے تو اثر پڑے گا، وہ بعد میں دیکھا جائے گا حساب کتاب میں غلطی تھی کہ نہیں تھی۔ صلوات بر محمد وآل۔ سنیے نہیں تو کہنے لگے صاحب 10 دے دیا میں نے، 10 کیا تھا؟ باقی ہے۔ بہت ڈھونڈا، وہ آدمی ملا نہیں جس کا قرض تھا۔ مجھ کو آگے کے قصے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ مر گیا، اس لیے ان کو ملا نہیں۔ کہنے لگے بھی تھک ہار کے ہم بھی بیٹھ گئے۔ ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے۔ کیا؟ محشر برپا ہے۔ صراط کہاں ہے معلوم ہے؟ جسرن علی جہنم، یہ پل ہے جہنم کے اوپر، جیسے دریا کے اوپر، تو اگر آپ اس پل سے گریے گا تو دریا ہی میں تو جائیے گا، تو یہ پل ہے نیچے جہنم، گرے گا آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ کاب لوگ جا رہے ہیں، کوئی ادھر پھسلا کوئی ادھر پھسلا، کوئی پار ہو جا رہا ہے، چل رہا ہے معاملہ۔ اب بغیر پار ہوئے تو کام چلے گا نہیں، اس لیے کہ سارا حساب و کتاب اس پار ہے۔ ایک اور سلوات پڑھی، ایک چیز ایک پوچھ لیتے ہیں۔ حساب و کتاب صراط سے پہلے ہوگا کہ صراط کے بعد؟ زین بھائی، صراط کے بعد، صراط کے پہلے کر لیجئے۔ کرنا کیوں؟ اب آئیے، یہ گورنمنٹ کے جو ایگزام ہوتے ہیں آئی ایس پی سی ایس کے، پہلے ریٹرن ہوتا ہے یا پہلے انٹرویو؟ بولیے سر۔ ریٹرن میں پہلے انٹرویو کر لو، کہ یار کہاں تک انٹرویو لیں گے، 10 لاکھ لوگوں نے فارم بھرا ہے، لہذا ریٹرن لے لو، 2-4 لاکھ ویسے ہی چھٹ جائیں گے، اب جو 2-4 بچیں گے لاکھ ان کا انٹرویو ہو جائے گا۔ وہی یہاں ہے، مین چیز کیا ہے؟ عشق علی ہے نا۔ اب اگر ہم پہلے حساب کتاب کرنے لگے تو اربوں خربوں کہاں تک حساب لیں گے، لہذا پہلے صراط سے گزار لو، جس کے اندر عشق علی ہوگا وہی پار ہوگا، اور جہاں عشق علی نہیں وہ ٹپک جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو کہنے لگے صاحب کہ اب خواب دیکھا کہ وہ صراط کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، کوئی پار ہو رہا ہے، ہم بھی کھڑے ہیں، بغیر پار ہوئے تو کچھ ہونا نہیں ہے، حساب کتاب ہوگا اس پار، تو صراط پہ جانا تو ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے، یا علی کہہ کے چلے۔ مومن تھے، سید تھے، اولاد رسول تھے، عالم تھے، متقی تھے، کہنے لگے آرام سے چلتے رہے۔ بیچ صراط پہ جیسے ہی پہنچے، نیچے کیا ہے؟ وہ یہودی جس کا قرضہ تھا وہ نیچے سے نکلا، سلام علیکم مولانا، سمجھ گئے آپ؟ جی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، قرض کے معاملے میں مولوی صاحب بہت ہوشیار رہو، سب معاف ہو سکتا ہے، بندے کا حق خدا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جو غصے میں اور تاؤ میں بنتا تو ہے اس کا، نہیں دوں گا کیا کر لے گا، یہ تو نہیں کچھ کر لے گا، مگر صراط پہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ صلوات در محمد وآل۔ نیچے سے وہ یہودی نکلا، مولانا السلام علیکم، بھائی دیکھو آدھا دے چکا ہوں، کہا بالکل صحیح۔ اس کے بعد بہت ڈھونڈا بھائی، تم ملے نہیں، کہا یہ بھی صحیح ہے، اسی سے مجھ کو لگتا ہے شاید مر گیا تھا۔ کہا تب بتاؤ میری کوئی غلطی کھانا؟ کہا بھائی تب جانے دو۔ کہا جائیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جانے دو یعنی اگر کسی کا حق ہمارے اوپر باقی ہے تو وہ حقدار صراط پہ ہم کو روک سکتا ہے۔ ہاں یہ ہوش میں آ جاؤ مولوی صاحب، تو میری کوئی غلطی کرنا؟
کہا بھائی جانے تو کہا جائیے، لیکن آپ بتائیے مولانا آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن میرا 10 درہم آپ کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بھائی ہے، اس سے انکار تھوڑی، وہ تو ہے۔ کہا تو میں ایک انگلی رکھ دوں آپ کے سینے پر؟ انہوں نے سوچا چلو جان بچی لاکھوں پائے، تو کہا رکھ دو۔ اس خواب کا اب یہ خواب نہیں رہ جائے گا۔ انگلی رکھی، اتنی تیز جلن ہوئی، آنکھ کھل گئی تو دیکھا سینے سے دھواں نکل رہا ہے۔ ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، پھر ممبر سے قبا کھول کے، بٹن کھول کے دکھلایا کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ دیکھو اتنا دن ہو گیا ابھی تک میرا یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں ماہ مبارک رمضان میں مولوی صاحب اپنی ٹھیک کر لو، صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ مین ہے عشق امیر المومنین، ہے نا؟ اس کے بعد کسی کا قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 3 من حسن، یہ جو خطبے کا جملہ ہے پیغمبر کے، فی ھذا الشہر خلقہ، جو اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کر لے، کان لہ جوازا علی الصراط، جو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنا اخلاق ٹھیک کر لے اس کے لیے صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان ہے، تیرے حبیب کے جملات کے زیر سایہ تیری دی ہوئی توفیق کے تحت 50 منٹ گھنٹہ بھر ان لوگوں کے درمیان میں ہوں۔ خدا تجھ کو تیرے علی کا واسطہ ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ کل امام حسین کی بات اتفاق سے نکل آئی تھی نا، بہت سے مناظر ہیں حضرت کی رخصت میں، حضرت کی جنگ میں، چنانچہ اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب جانے لگے، البتہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، محققین کی بات ہے، بعض نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے، باقاعدہ پوری تحقیق پڑھی ہم، لیکن پھر بھی انکار نہیں کر سکتے ہم، آپ مقاتل کی کتابوں میں یہ ہے۔ کیا جیسے ہی چلنے لگے، امام حسین علیہ السلام کے پشت سے آواز آئی، مہلا مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زین، ارے اتر گئے، بہن تم تو اجازت دے چکی تھی نا، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے بچے کے گلے کو چوم، اے بھیا ذرا بند قبا کھولو۔ بہرحال جو بھی ہوا، حضرت میدان میں آئے، لڑتے لڑتے، اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت سے سنبھلا نہ گیا۔ ایک زیارت کا جملہ ہے، ظاہراً 40 کی زیارت ہے، السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت تک پہنچا۔ سوال یہ ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ بعض فرماتے ہیں کہ شاید یہ اشارہ ہو اس بات کی طرف جو ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تھا نا رسول اللہ کو، کہ شیشی لیے ہیں اور اس میں شہداء کا خون جمع کیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ادھر اشارہ ہو کہ رسول اللہ لے کے گئے بہشت میں۔ بعض کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اب اس کو سن لیجیے، ہم اور آپ علی اکبر کی برچھی لگنے کو تو پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، امام کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ شاید یہ اس مصائب کی طرف اشارہ ہو۔ کیا؟ لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شخص نے پوری طاقت سے کھینچ کے امام کے سینے پہ ایک نیزہ مارا۔
حضرت نے وہ نیزہ نکال تو لیا کھینچ کے، لیکن جو تاریخ کہتی ہے وہ یہ کہ جب نیزہ نکالا نا تو خون فوارے کی طرح ابل پڑا۔ تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت نے چلو لگا دیا، اور جب وہ چلو بھر گیا نا امام نے اچھال دیا آسمان کی طرف۔ روایت کہتی ہے ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا۔ شاید اس زیارت میں اسی طرف اشارہ ہے، السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جس کا خون بولیے بہشت میں جا کے ٹھہر۔ ایک جملہ اور سن لیجئے اور مجلس تمام۔ نتیجہ یہ ہے دیکھیے جس کا اس تیزی کے ساتھ خون بہے گا پھر اس کے نقاہت تو بڑھنی ہے نا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب امام کے اندر کافی کمزوری آتی گئی۔ ایک روایت یہاں تک کہتی ہے کہ امام جب زمین پر گرے ہیں نا، اس کو بہت توجہ سے سنیے آپ، تو کچھ دیر تک امام حسین علیہ السلام کی کیفیت ایسی تھی زمین پر گرنے کے بعد کہ یہ یزیدی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے۔ اس کے باوجود ہیبت اتنی تھی حضرت کی کہ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی امام کے قریب چلا جائے۔ ایک خدا لعنت کرے، ایک یزیدی کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ تھوڑا سا امام کے قریب ہوا اور وہیں سے جھوٹ موٹ کا رخ کر کے خیموں کی طرف چلاتا ہے، اے تم لوگ ادھر کہاں، خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اس نقاہت کے باوجود امام علیہ السلام کو سوچئے، جیسے اس ملعون نے یہ بات کہی نا، میرا امام اتنی نقاہت کے باوجود کوہنیاں ٹیک کے امام اٹھنے لگے اور فرماتے ہیں یزیدیو تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی، میرے بچے نے کیا بگاڑا؟ اتنا غیرت دار میرا مولا۔ اللہ اکبر۔ بس دو جملے، سر جدا کر دیا گیا ہے نا، سر جدا کر دیا گیا۔ بڑی سے بڑی دشمنی ہو، جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تب تک دشمنی ہے، جب مر جاتا ہے تو بات ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ اب تو مار چکے تم نا، اب تو سر قلم کر لیا نا، اب تو بس کرو۔ لیکن سنا ہے آپ نے، میں نے اگر عاشور کے دن پتہ نہیں اب یہ لوگ نشر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، پورا میں نے 50 منٹ کا مقتل پڑھا ہے عاشور کا ون کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو بیچارے جلوس ولوس میں نہیں جاتے۔ اس میں نے ظاہراً یاد آتا مجھ کو حوالے کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ سر جدا کر چکے نا، اب تو مار چکے نا، اب تو جانے دو۔ لیکن اس ملعون خدا لعنت کرے ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو روایت کہتی ہے 10 زنازادے، راوی کہتا بعد میں نے سب کی تحقیق کی، سب زنازادے تھے، گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے، امام کا جسم مبارک کربلا کی تپتی زمین پر پڑا ہے، 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو پامال کر۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے اس مجلس میں موجود ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.